اس کا سبب کیا ہے؟ عقائد ہمارے خراب ہیں، اعمال خراب ہیں، افعال خراب ہیں، کردار خراب ہے، معاملات خراب ہیں، لین دین میں ہم اتنے برے ہو گئے ہیں کہ شاید دور جاہلیت میں بھی یہ تصور نہ ہو۔ قرض کا لین دین ہے، باقی معاملات ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، دوسروں کے حقوق کی پامالی ہے، دوسروں کے حقوق کو پاؤں کے نیچے روندنا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ ہماری سیرتیں اتنی کیوں گر گئی ہیں؟ جبکہ ہم سیرت کے جلسے بھی سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ میں بھی سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں بھی فیچر چھپتے ہیں، مختلف رسائل ہیں، جرائد ہیں، لیکچر ہیں، سیمینار ہیں۔ میں جس تجزیے پہ پہنچا ہوں، اور میں سیرت کے اس پہلو پہ گفتگو کروں گا، آج تو نہیں کروں گا، شاید کچھ حصہ آج بھی بیان کر دوں، لیکن میں سیرت کے اس حصے پہ گفتگو کروں گا۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے، اور ہم جو سنتے ہیں وہ عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنتے۔ عمل کرنے کی نیت سے ہم کوئی چیز نہیں پڑھتے، کوئی فیچر، کوئی مضمون کہ ہم پڑھیں گے ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے، پھر ہم اسے اپنی عملی زندگی میں جاری کریں گے۔ ہم اس نیت سے کوئی چیز نہیں پڑھتے، اس نیت سے کوئی تقریر نہیں سنتے، ہم کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب بڑے سریلے ہیں، بڑی سر لگاتے ہیں، شعر و شاعری بڑی کرتے ہیں، سیف الملوک بڑی پڑھتے ہیں، تو ہم اس نیت سے سن رہے ہیں۔ ہمیں یہ سروکار نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے سننا ہے ہم نے اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں سروکار نہیں ہوتا۔ ہم کسی کا جوش، جذبہ، ولولہ، نعرے، وہ کانوں کی جو لذت ہے نا، بس صرف اس کے لیے ہم خطاب سنتے رہتے ہیں، تقریریں سنتے رہتے ہیں، علماء کرتے رہتے ہیں، خطیب کرتے رہتے ہیں، نہ بیان کرنے والے کا اس پہ عمل ہوتا ہے اور نہ سننے والے اس پر عمل کرنے کی زحمت گوارا کرتے۔ یہ وجہ ہے ہماری سیرتوں کے خراب ہونے کی، یہ وجہ ہے ہمارے یعنی معاملات کے خراب ہونے کی، یہ وجہ ہے ہماری ناکامی کی، یہ وجہ ہے ہماری شکست کی، یہ وجہ ہے ہماری ذلت کی۔ اور ان لوگوں کو جو عزتیں ملیں، عظمتیں ملیں، جن کے واقعات میں نے بیان کیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے کم تھے، سنتے کم تھے، عمل زیادہ، عمل کی نیت سے سنتے تھے کہ جو ہم نے سنا ہے